اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 15، قریش کا وفد ابو طالب کے حضور۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور بیماری دن بدن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی۔ عمر بھی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی، یعنی 80 سال سے زیادہ ہو گئی تھی عمر۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جانبر نہ ہو سکیں گے، یعنی جو بیماری ان کو ہوئی ہے اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ انہیں اندازہ ہو گیا قریش کو۔ لہٰذا آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں، یعنی مرنے سے پہلے ابو طالب اپنے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بات کا پابند کر جائیں، یعنی کچھ نصیحتیں کر جائیں، اور ہم بھی اس کے متعلق عہد لے لیں، یعنی پھر ہم بھی اس کے متعلق وعدہ لے لیں ان سے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا، جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ تو یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں، یعنی انہیں منع کریں کہ وہ ہمارے معبودوں کو، یہ جو بتوں کی جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، ان سے منع نہ کریں، اور وہ لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں گے، یعنی پھر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی اسے آپ پر پیش کیا، یعنی بتایا کہ ایسے ایسے قریش کے لوگ آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے وہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع اور فرمان بن جائیں، اور عجم یعنی غیر عرب لوگ انہیں جزیہ ادا کریں۔ یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئے، کہنے لگے، صرف ایک بات؟ تیرے باپ کی قسم، ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت رحلت آ گیا، یعنی آخری وقت آ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ان دونوں نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی، یعنی ابو طالب آخری دم تک ایمان نہیں لائے، آخری بات کہی، یہ کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر، پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی میں اسلام نہیں لاتا، میں عبد المطلب کی ملت پہ ہوں، یعنی انہی کے طریقے پر، انہی کے دین پر ہوں، یہ کہہ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ یعنی آپ سوچیں، ابو طالب وہ انسان ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے پالا، پورے مرتے دم تک آپ کی بہت زیادہ مدد کی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جہنمی کہا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں ہدایت دے دیں، سورہ قصص کی آیت نمبر 56۔ ان کی وفات رجب یا رمضان 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 مہینے بعد ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بندوں اور بیوقوفوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی۔ یعنی وہ ایک بہت بڑی ڈھال تھے ابو طالب، ان کی وجہ سے یہ لوگ ڈائریکٹ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکتے تھے، نہ پریشان کر سکتے تھے، وہ سامنے آ جاتے تھے، وہ سردار تھے، تو قبیلہ پورا قبیلہ تھا، قبیلے کے سردار تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی پروٹیکشن ملی ہوئی تھی مکہ میں، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکتے ہیں، یعنی آپ کے چچا نے اتنا سب کچھ کیا ہے، حضرت عباس بھی آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کام آ سکتے ہیں ان کے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک اتھلی جگہ میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہری گھاٹی میں ہوتے۔ یعنی انہوں نے جو اتنی مدد کی ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اوپری حصے پر ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے اور ایسے ہی شرک پر ان کی جان جاتی تو وہ بالکل نیچے ہوتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں بھی درجات ہوں گے، جیسے جنت میں ہوں گے، ویسے ہی زیادہ گنہگاروں کو نیچے اور پھر کم گنہگاروں کو اوپر، اس طرح سے ان کو رکھا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا رحمت الہی کی جاور میں، یعنی اب ان کا بھی انتقال ہوگا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، غم کا سال۔ ابو طالب کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی زائل نہ ہوا تھا، یعنی بہت تازہ زخم تھا ان کا، کیونکہ وہ زخم مطلب دل کا زخم، کہ وہ غمگین تھے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان 10 نبوت میں ہوئی۔ وہ اسلامی کاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صدقہ تھیں۔ انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، یعنی آپ کے پیچھے کھڑی تھیں، وہ بہت ہی آپ کو ان سے بہت زیادہ طاقت ملتی تھی، جان اور مال سے آپ کی غم گزاری کی اور اذیت اور غم میں برابر کی شریک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا یعنی میرا انکار کیا، وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔
ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں، جس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ درمندگی، نہ تھکان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام کہلوایا اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں موتیوں کے محل کی خوشخبری دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی، یعنی آپ بہت ہی غم میں آ جاتے اور آپ غم زدہ ہو جاتے۔ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے۔ ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے حضرت خدیجہ کی۔ غم ہی غم۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تمور بندھ گیا، یعنی ایک کے بعد ایک اب مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ گھر میں آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سنبھالتی تھیں اور باہر ابو طالب جو تھے وہ آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی، یعنی ہمت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پہلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی، جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں، تو آپ نے ان سے کہا، بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کہتے جا رہے تھے۔ حضرت سودا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد شوال 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں، یعنی ان سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے۔ حبشہ کو ہجرت کی تھی، یعنی اتنے زیادہ سب سے پہلے مسلمان لانے والوں میں سے تھے، ان کے شوہر اور وہ خود بھی۔ حبشہ کو ہجرت کی تھی، پھر مکہ پلٹ آئے تھے۔ مکہ ہی میں سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان سے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ یہ بہت ایجڈ تھیں، گھر میں چھوٹے بچے تھے، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھیں، تو پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ آپ حضرت سودا سے نکاح کر لیں، تو حضرت سودا کی عمر بھی زیادہ تھی اور یہ بیوہ خاتون تھیں۔ چند سال بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی، یہ بعد میں ہوا تھا مدینہ میں۔ اس کے 1 سال بعد شوال 11 نبوت میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ یہ شادی بھی مکہ ہی میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ جو حضرت عائشہ سے جو شادی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ کو باقاعدہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، اور پھر آپ اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی تھی۔ 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال 1
ایک سال ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ یہ آپ کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ عورت تھیں۔ ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں، اب طائف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تب کا ہے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا، یعنی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ طائف جائیں گے۔ ہجرت کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ کہیں، تو طائف جو تھا وہ قریب تھا مکہ کے، تو آپ کو خیال آیا کہ آپ کو طائف جانا چاہیے، کیونکہ مکہ میں لوگ بہت زیادہ قریش پریشان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں۔ اس امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کر کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا، یعنی ان سے ملاقات کی، انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی۔ ان سے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں اور ان سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، اور اس کام میں 10 دن گزر گئے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اپنے بچوں، اوباشوں اور غلاموں کو شہ دے دی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کی دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی اور بد زبانی کرنا شروع کی۔ پھر پتھر برسانے لگے جس سے آپ کی ایڑی اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے، اور حماقت کا یہ سلسلہ یہیں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ ایک باغ تھا ان کے بیٹوں کا، عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا ایک، وہاں پر آپ نے جا کے آپ نے پناہ لی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی۔ باغ کے اندر آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل فگار تھا، انہیں بہت غمگین تھے۔ تو آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی، جو دعا یہ ہے، مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور وہ یہ ہے: بار الہی، میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے
تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ کو ربیہ کے بیٹوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا، اور آپ نے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگور کا خوشہ بھیج دیا۔ ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگور کا خوشہ بھیج دیا، یعنی وہ جن کا باغ تھا، انہوں نے ایک غلام جو عیسائی غلام تھا اس کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور بھیجے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر عداس نے کہا، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم یونس بن متی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید سے اس پر یونس بن متی کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر عداس مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھے۔ آپ غم عالم سے دل فگار تھے، یعنی بہت غمگین تھے۔ قرن منازل پہنچے۔ قرن منازل جہاں پر طائف میں ہے، جہاں سے جو میقات کہلاتا ہے، جہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے۔ تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم چاہیں کریں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس دوں۔ یعنی ان لوگوں نے، طائف والوں نے اتنا برا سلوک کیا آپ کے ساتھ، تو اگر آپ حکم دیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں۔ یہاں 2 پہاڑوں کے لیے اخشابین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ مکہ کے 2 پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پر بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے فرشتے سے یہ نہیں کہا کہ انہیں سزا دے، بلکہ یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو مسلمان ہوں اور جو صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غم و عالم کے بادل چھٹ گئے۔ ایک فیلنگ آ جاتی ہے نا کہ کوئی ساتھ ہے چاہے نہیں، لیکن اللہ تو ساتھ ہے۔ آپ نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی۔ اب واپس پلٹ کے مکہ آنے لگے۔ فرمائی، تعان کے نخلا میں
جا فروقہ مطلب وادی، جب واپس پلٹ رہے تھے تو وادی نخلا میں رکے اور وہیں چند دن قیام فرمایا، تھوڑے دن وہیں پر رہے وادی نخلا میں، طائف اور مکہ کے بیچ میں ایک وادی ہے وہاں۔ اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر واپس گئے، کیونکہ یہ ایمان لا چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا، یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا، چند آیتیں سورہ احقاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین لوٹے اور آپ لوٹ کے وادی نخلا میں آپ تھوڑے دن رکے، وہاں پر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں سے جن نکل کے جا رہے تھے، کچھ جنوں کی جماعت یعنی کچھ جن، اور ان جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا فجر کی نماز میں، تو وہ سن کر پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے، وہ مسلمان ہو گئے اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کے تبلیغ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف اور سورہ جن کی آیتیں نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی، اس لیے آپ نے احتیاط پسند کی۔ تو آپ مکہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریح کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، کیونکہ اب ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا تو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، اور مکہ قبیلہ تھا تو قبیلے میں اگر کوئی پناہ نہیں دیتا تھا اور انسان اگر اکیلا ہو جاتا تھا تو پھر اس کو کوئی بھی مار دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریح کے پاس پیغام پہنچایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں، مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتے، حلیف یعنی قریش کا دوست ہے اور وہ پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس ہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنو عمرو بن لوہی سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب بن لوہی پر لاگو نہیں ہوتی، یعنی یہ لوگ آپس میں حلیف بنا لیتے تھے، جو قبائل ہوتے تھے دوستی کر لیتے تھے، تو پھر اس قبیلے کا دشمن ان کا بھی دشمن ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ سب کہہ کر بتا کر معافی مانگ لی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ تو مطعم نے جواب میں ہاں کہا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر یعنی ساتھ میں ہتھیار لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے مطلب انہوں نے پناہ دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے ساتھ آپ خانہ کعبہ کا آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور کر لیا، یعنی اس نے ڈکلیئر کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، یعنی ان کو کوئی اب نقصان نہ پہنچائے۔